السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہو آپ لوگ؟ چلیے اب ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ استہزاء فرماتا ہے، اس کا مطلب مذاق اڑاتا ہے، بی ساتھ، ہم ان کے، و اور، یمدو ڈھیل دیتا ہے، ہم ان کو، فی میں، طغیانی سرکشی، ہم ان کی، یعمہون بھٹکتے ہیں۔ سینٹنس: اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت موتی کی مالا کی طرح ہوتی ہے، جس طرح ایک ایک موتی سے ایک ہار بنتا ہے۔ آپ لوگ سوچیں گے یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کو ایک آیت نہیں سمجھتی تو آپ کیا کریں گے، اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اس کے کنیکشن میں یہ دوسری آیت آئی، اللہ مذاق بنائے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس سے پہلے والی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں جب ایمان والوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کے جیسے لوگوں کی کیٹیگری، شیطانوں کی کیٹیگری میں جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ وہ مذاق کر رہے ہیں، مطلب جھوٹ موٹ وہ ایمان والوں کو کہہ رہے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت نمبر 15 میں کہ اللہ مذاق بنائے گا ان کا۔ کب بنائے گا مذاق؟ آخرت کے دن، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، وہ جو مستی اور جو مذاق اڑا رہے ہیں دوسروں کا، تو اللہ اس میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، ان کی رسی کو ڈھیلا کرتے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ان کو مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، مطلب موت نہیں آئی ابھی تک ان کو، ان کی سرکشی میں، وہ جو سرکشی کے کام کر رہے ہیں نا، وہ اپنی سرکشی میں، اپنی مستی میں وہ ٹٹولتے پھریں گے، مطلب وہ مارے پھریں گے، اندھے کی طرح پھریں گے۔ یہ سینٹنس کا یہ مطلب ہے۔ انگلش سینٹنس: اللہ یستہزئ موکس بہم ایٹ them و and یمدہم prolongs them فی in طغیانہم their transgression یعمہون they wander blindly۔ English sentence: Allah mocks at them and prolongs them in their transgression while they wander blindly۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک یہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بی بدلے، الہدی ہدایت کے، پس، ما نہ، نہیں، ما نہ، ربحت نفع دیا، تجارت نے،
ہم ان کی، و اور، ما نہ، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ سینٹینس، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ اس سینٹنس میں اللہ ان مذاق اڑانے والوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں نے دنیا میں کیا کیا، ان کا گول کیا تھا۔ یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سودا کیا ہے، کس چیز کا؟ گمراہی کو انہوں نے لے لیا ہے ہدایت کے بدلے، گمراہی کو چھوڑ دیا، گمراہی کو لے لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ یہ بھٹکتے پھریں گے، پچھلی آیت میں تھا نا، تو گمراہی ان کو پسند ہے، ہدایت صحیح راستہ ان کو نہیں پسند ہے، غلط راستہ کو انہوں نے چن لیا ہے۔ پھر یہ جو ہدایت کو چھوڑنا اور گمراہی کو لینا، یہ کیسا بزنس ہوا، یہ کیسی تجارت ہوئی؟ ہاں، منافع بخش نہیں ہوئی ہے نا، ان کی تجارت منافع بخش نہیں ہوئی، فائدے مند نہیں ہوئی، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ انگلش ٹرانسلیشن، اولئک those الذین are the ones who اشتروا bought الدلالة the straying بالہدى for the guidance فما so not ربحت profited تجارتهم their commerce وما and not کانو were they مہتدین guided ones۔ English sentence، those are the ones who have bought straying in exchange for guidance, so their commerce did not profit them, nor were they guided۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثال، ہم ان کی، کا جیسے، مثال، الذی جس نے، استوقد روشن کی، نارن آگ، پھر، لما جب، اضاءت روشن کیا اس نے، ما حولا ارد گرد، ہو اس کا، ذہب لے گیا، اللہ بضربی کو، نوری روشنی، نور روشنی، ہم ان کی، و اور، ترک چھوڑا، ہم ان کو، فی میں، ظلمات اندھیروں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے۔ سینٹینس، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں، مطلب اندھیری رات میں، آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اب ہم اس آیت کو سمجھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے والی جو 16ویں آیت تھی اس میں ان لوگوں کی کیٹیگری بتائی گئی جو لوگ ہدایت کو بیچ دیتے ہیں
گمراہی کے بدلے، مطلب گمراہی کو لے لیتے ہیں اور ہدایت کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ جب اس نے آگ جلائی تو اس کی روشنی سے آس پاس کا جو ماحول تھا، ارد گرد کا جو ماحول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد کی جگہ اور ہر چیز، وہ کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی۔ تو اللہ نے ان کے نور کو، ان کی روشنی کو چھین لیا اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے ان کی جو انہوں نے آگ جلا کے روشنی پیدا کی تھی اس کو اللہ نے چھین لیا تو اندھیرا ہو گیا۔ تو ایسے لوگ جو انہوں نے گمراہی خرید لی ہے، تو وہ لوگ کیسے جی رہے ہیں؟ اندھیروں میں جی رہے ہیں۔ اندھیروں میں انسان کیسے جیتا ہے؟ نہ کچھ سمجھتا ہے، نہ کچھ اس کو نہ سمجھ میں آتی ہے بات، نہ وہ اس کو حق کو نہ سمجھ رہا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، بس وہ اندھیروں میں بس چلا ہی جا رہا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے۔ مثلهم, their example. Kamasal is like the example allazi of the one who astawqada kindled naran or fire falamma then when adaat it lighted ma hawlahu his surroundings zahaba took away Allahu Allah zahab Allah took away binurihim their light wa tarakahum and taraka left whom them fi in zulumat darkness la not yubsirun they see la yubsirun so they do not see. Sentence. Their example is like the example of one who kindled a fire. Then when it lighted all around him, Allah took away their light and left them in darkness, so they do not see. اب ہم اپنے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر دینا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ڈاؤٹ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ لوگ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ صدقے جاریہ ہو۔ اللہ حافظ۔